اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دنیا چینل دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد، داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل، علم کے دروازے، عنایت بہادر اور سابق ذوالفقار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے در سے کوئی سائل خالی نہ جاتا۔ آپ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ اس کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ آپ کو نکاح میں دیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرحب آپ ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اس دور 656 سے 661 میں کئی خانہ جنگیاں ہوئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک نوعمر ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے کہا آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کا مابین جھگڑے ہوں گے اور میں تو فیصلے کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوں۔ ابو حازم نے کہا مجھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا پھر صحابہ نے یہی کھوجتے سوچتے اور باتیں کرتے رات گزاری کہ یہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سویرے سویرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ دنیا کا بہترین مال سرخ اونٹ تمہیں مل جائے۔ صحیح بخاری مسلم
6223 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اکثر علماء نے مولا کے معنی دوست لکھی ہیں۔ ترجمہ شریف 3713 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترمذی شریف 3730 حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے، منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ ترمذی شریف 3736 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندی حاضر ہوئی تو آپ نے ہر ایک کو برابر طور پر غلے کی ایک مقدار اور 40 درہم دیے۔ باندی اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی، لیکن عربی عورت واپس نہ لوٹی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندی کو، جبکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک باندی۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق میں کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی، برابری کا سلوک کیا۔ ایک دن حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تیرے خلاف بدعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا کہ کر لو بدعا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف بدعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں آپ کا ایک محب سیاہ فام کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا، جی ہاں امیر المومنین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو رستے میں اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی اور ابن الکول سے ہوئی۔ ابن الکول نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ غلام نے کہا، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے۔ ابن کہول نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تو لگا ہے ان سے محبت کرنے اور ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ غلام نے پر اعتماد ہو کر کہا، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں اور ان کے گن گاؤں، انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا، آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے پھر مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فقر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا،
اور جھوٹے آدمی سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا۔ اور بخیل آدمی سے بھی بچ، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ اور برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند ٹکوں کے عوض بیچ دے گا۔ آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل دین دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔